ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں نماز کی کیفیت یا نماز کی اہمیت اور نماز کے خصوصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اگر نماز میں آنا ہے تو ایسے آؤ کہ تمہیں پتہ ہو کہ کیا کر رہے ہو، ہوش حواس رکھ کے آؤ، بڑے پاکیزہ انداز میں۔ دو ہی تو کام ہے، ایک ذہنی اور ایک جسمانی، دو حالتیں لے کے آنی ہیں۔ ذہنی طور پر بالکل صاف ہو کے، بغیر تشویش کے، بغیر انتشار ذہنی کے، بالکل ایسے آؤ۔ البتہ جنہوں نے مانا مست ہونے کا اور نشے کا کیا ہے تو یعنی نشے کے بغیر آؤ، لیکن وہ ہم نے بتایا ہے کہ وہ معنی بہت سارے لحاظ سے ٹھیک نہیں بنتا ہے، اس میں خرابیاں ہیں۔ معنی اصل یہ ہے کہ تشویش اور انتشار اور ذہنی انتشار کی حالت میں، جو کہ عام انسانوں مبتلا بھی ہے، انسان اکثریت مبتلا بھی ہے اس مسئلے میں کہ جب وہ نماز میں آتے ہیں تو ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثریت میں یہ ہے کیونکہ دنیا کے مسائل، ذہن کی الجھنیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ الجھنیں انسان کے خیالوں پہ سوار رہتی ہیں اور انسان نماز میں بھی انہی الجھنوں کے جھولے پہ جھولتا رہتا ہے۔ تو یہاں ایک ذہنی کیفیت اور ایک جسمانی کیفیت ہے۔ جسمانی کیفیت میں جو ہے ابھی بتائیں گے کہ یا ہم جو ابھی شروع کیا ہوا ہے سلسلہ کہ ناپاکی کی حالت نہ ہو، بس ذہنی طور پر انتشار، تشویش خالی، اور جسمانی طور پر جسم ناپاک نہ ہو۔ ناپاکی کا جو بڑا عنصر ہے وہ جنابت ہے، کہ انسان کیا ہو، جنابت میں مبتلا ہو اور اس پر غسل واجب ہو۔ غسل اس حدث کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر معنوی طور پر انسان کو ناپاک کر دیتا ہے، روح کو ناپاک کر دیتا ہے۔ جسم ممکن ہے آپ کا صاف ستھرا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ روح کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ناپاکی کا شکار ہوتی ہے۔ اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسیلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ غسل کر لیں، تو اس صورت میں ہمارے روح کے پر جو وہ ناپاکی کے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الذین آمنوا مسلم ہے کہ یہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رہتی دنیا تک، قرآن جب تک قیامت تک باقی ہے اور قیامت کے بعد یہ جملہ جو ہے سارے مومنین کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ کا ذکر کرنے کی طرف آئیں تو اس حالت سکران میں نہ آئیں۔ اب سکارا کا معنی روایتی کرنا ہے تو نشے اور مست ہونے کی حالت، پھر اس میں وہ خرابیاں جتنی بیان کی ہیں، اور اگر ہم نے جو معنی کیا ہے کہ
تشویش ذہن اور انتشار ذہن اور ذہن کو الجھنوں سے اور جھنجھٹوں سے بھرا ہوا آپ لے کر نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ آپ نماز کی طرف آئیں۔ اور اس کی حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اتنا کم از کم ذہن کو متمرکز کریں، اتنے اپنے آپ کو سنبھالیں کہ پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا جنبن، اور نہ ہی جنب ہونے کی حالت میں نماز کی طرف آئیں۔ اچھا، یہاں یہ تو مسئلہ بہت، جنب کا ایک لفظ ہے اور بہت واضح ہے، یہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنب کا لفظ ہی چلتا تھا، اور یہ اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جنب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نماز سے ہٹنے کو اور عبادات سے دور ہونے کی وجہ ہونا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جنب کہتے ہیں۔ نہیں، یہ لفظ بہت پہلے سے موجود تھا، عربوں میں رائج تھا، اور وہ لوگ بھی غسل کرتے تھے۔ مزے کی بات ہے آپ دوستوں کو کہ یہ غسل جو جنابت کا ہے وہ بھی چاہے اب للہ نہیں کرتے ہوں گے، اپنی صفائی کے لیے کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو ظاہراً اس خاص قسم کے حالات سے نکالنے کے لیے، جسم کو صاف کرنے کے لیے، یا جسم کو ایک دوسرا انداز دینے کے لیے وہ کرتے تھے، لیکن کرتے تھے، غسل بھی وہ کرتے تھے۔ اچھا، بہرحال پھر شریعت نے بہت ساری چیزوں کو اپنایا، اور جو ٹھیک تھی ان کو اپنا لیا، جو غلط تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور دوسری اچھی چیزیں شامل کر دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی حد یہ ہے کہ ولا جنبن۔ اچھا، یہاں جنبن کے بعد جو ہے نا، یہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے جملے میں رکھ دیا الا عابری سبیل، مگر یہ کہ آپ گزرتے ہوئے جو ہے وہ عابرین سبیل، کوئی راہ گزر رہے ہوں تو پھر خیر ہے، یعنی آپ جنب حالت میں نہ آئیں، مگر یہ کہ آپ بس کوئی راہ گزر رہے ہوں تو پھر آئیں۔ اب یہ اس کا تعلق کیا ہے؟ نماز کی طرف نہ آئیں جنابت کی حالت میں، مگر یہ کہ آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں یا راستے سے گزرنے والے ہوں۔ ہاں، تو اب ادھر سے جو ہے کیا کیا ہے، اب مفسرین جو پیچھے صلاۃ کا معنی یہی نماز، رکوع سجود والی نماز کر کے آئے تھے، اب آ کے پھنس گئے کہ اب یہ رکوع اور سجود والی نماز جو ہے، اس کا تعلق اس عابرین سبیل کی کیسے جوڑیں کہ مگر یہ کہ آپ کہیں سے گزرنے والے ہوں تو پھر آپ خیر ہے، پھر خیر ہے، یعنی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر جنابت کی حالت میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے خود سے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں مسجد سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ نماز کی بات ہوئی ہے اور نماز مسجد میں ہوتی ہے، تو مسجد خود بخود اس میں آ جاتی ہے۔ یہ طریقہ ایک کیا ہے، اور کچھوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم سرے سے وہ جو پہلے لفظ لگا ہوا ہے صلاۃ، اس کو لیتے ہی مسجد ہے۔ صلاۃ حال ہوتا ہے نا، یعنی حال نماز کی حالت کو کہتے ہیں صلاۃ کی حالت، تو اس حال کو محل کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ ہاں، جو محل ہوتا ہے، محل کے لیے، یعنی جو محل کا نام ہے جو کہ مسجد ہے، اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ یہ رہا ہے کہ لا تقربوا المسجد وانتم سکارا ولا جنبا، اور نہ ہی جنب کی حالت میں، الا عابرین سبیل، الا عابری سبیل، ہاں، مگر یہ کہ کوئی گزرنا چاہے تو پھر جو ہے وہ، تو یہ معنی انہوں نے یہ مسئلہ کر دیا ہے، یعنی صلاۃ کو اصلاً معنی صلاۃ سے ہٹا کر مسجد کی طرف لے گئے، کیونکہ پھنس جو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ مجبوری ہے، جب وہ معنی ادھر کریں گے تو پھر آگے جا کر کیا کریں گے، حل ہی نہیں ہے۔ تو حل کچھوں نے یہ کیا کہ صلاۃ کو معنی مسجد کا دے دیا ہے، دوسروں نے یہ کیا کہ کہا ہے کہ نہیں، چونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے اور نماز مسجد میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک موڑ دے کر خود بخود ہی آپ کے اس پر چھوڑ دیا۔ جیسے یہ ادھر مثلا اس طرح کا جملہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ
الا عابرین سبیل الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو۔ اس تعبیر سے نماز کے ساتھ لطیف اشارے میں مسجد کا ذکر آیا ہے۔ وہ یعنی خود سے بھئی آپ نے ڈال دیا ہے یا آپ اس کو ساتھ چپکا رہے ہیں، ہاں، کہ جنوب کی حالت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو۔ اور اس طرح آیت کا مطلب یہ بنتا ہے جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اور ساتھ مسجد کے، مگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو۔ یعنی خود سے اس جملے کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے نا مسجد کا انہوں نے ڈال دیا۔ لیکن اگر ہم معنی الصلاۃ کا ذرا وسیع تر کریں، جو کہ قرآن میں بہت ساری جگہ پہ صلاۃ کا معنی ہر وقت نماز کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، بار بار دوستوں کو بتا، یہ محدودیت تب آتی ہے جب آپ ایک جگہ ایک معنی کر لیتے ہیں، پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ کے کلام میں پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ کیوں نہ اس لفظ کا معنی وہی کریں جو قرآن نے دوسری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، یا اس کا عمومی معنی ایک بنتا ہے لغت کے لحاظ سے، اور اس میں وسعت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود صلوات کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ بھی صلوات انجام دیتا ہے، وہ بھی صلوات انجام دیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ بھی صلوات۔ تو پھر اب ہم کیسے یہ معنی کر سکتے ہیں صرف محدود معنی؟ بس صلوات کا معنی تھوڑا سا وسیع لیں، جو وسیع جتنا بنتا ہے اس کا، تو اس صورت میں بڑا آسان بن جائے گا کہ یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ آپ نماز کے قریب، یعنی اس پکی نماز کے قریب نہ جائیں، نماز، ہاں، اس کے قریب نہ جائیں سکارا حالت میں، سکران کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں، مگر یہ کہ عابری سبیلن، ایسے ہی اگر کوئی چلتے چلتے جاتے جاتے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی ضمنی طور پر، یعنی مقصد نہیں ہے، بس ہو گیا ہے، جیسے آپ کو چھینک آئی آپ نے کہا الحمدللہ۔ اب ذکر، جب الصلاۃ سے مراد ذکر اللہ لیں گے، چونکہ قرآن میں صلاۃ ذکر کے لیے اور ذکر صلاۃ کے لیے دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، تو یعنی اگر آپ کو ایسے کہیں تھوڑا بہت، مثلا آپ نے فرض کریں کہ کوئی بات ہوئی، آپ نے دیکھا، کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا آپ نے فوراً کہہ دیا استغفر اللہ ربی، ہاں، یا آپ نے کوئی اور تعجب والی بات ہے کہ اللہ اکبر، اس طرح کہہ دیا، یعنی یہ سارے ذکر ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، یہ صلاۃ ہیں، یہ ساری باتیں صلاۃ ہیں۔ تو اگر اس ٹائپ کا کوئی آپ سے کام ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کس حالت میں؟ جنابت کی حالت۔ اس طرح آپ کو نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ ہی کوئی مسئلہ۔ بس وہ ذکر صلاۃ سے مراد ذرا وسیع تر لیں، جس میں نماز بھی آ جاتی ہے، جو ہماری رکوع سجود والی نماز ہے، اور اس سے وسیع تر جو ذکر اللہ ہے۔ جب بھی آپ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں تو نہ تو مستی کی حالت میں، نہ ہی انتشار ذہن کی حالت میں، نہ ہی جنابت کی حالت میں یہ کام کریں۔ ہاں، اگر کوئی آپ جنابت کی حالت میں ایسے سرسری انداز میں، سرسری، یہ جو اس کا معنی عابرین سبیل، عابری سبیلن کا معنی سرسری انداز میں، یعنی ایسے جو باقاعدہ نہیں آپ کر رہے ہیں، بلکہ ایسے سرسری انداز میں ذکر اللہ کر جاتے ہیں، تو اس کی خیر ہے۔ تو اس طرح بہت آسان مسئلہ ہو جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں رہتی ہے۔ خوب، الا عابری سبیلن، اچھا، حتی تغتسلوا، آگے علاج بھی بتاتا ہے کہ اب جب جنب ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ حتی تغتسلوا، کہ آپ غسل کریں، آپ کی یہ حالت ختم ہو جائے گی، ٹل جائے گی۔ اچھا، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ اب اے اللہ، بعض اوقات یہ جو آپ نے تغتسلوا کہا ہے، غسل تو مطلب یہ ہے کہ پانی ہو، جگہ ہو، پھر بدن اور پانی کا ٹیمپریچر بھی ملتا ہو، ہاں،
پھر جا کر بندہ غسل کر سکتا ہے، نہیں تو بعض اوقات سرے سے پانی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی جگہ ہوتا ہے آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، پانی تو مل جائے گا، جگہ نہیں ہے نہانے کے لیے، ہاں، یا یہ ہے کہ اور حالات ایسے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ غسل نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ تو خدائے کریم نے یہاں حکم دیا ہے کہ آپ تیمم کریں، تیمم کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، حتی تغتسلوا، غسل کا تو حکم آ گیا، تو غسل تو پانی سے ہوتا ہے، کہتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر آپ ہیں مریض، کو مریض بندے کو دیکھیں نا قرآن پہلے سے ہی دیکھیں مریض بندے کے لیے پانی جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب مرضہ میں بہت ساری ممکن ہے، زخمی ہے، جو زخمی ہے وہ بھی مریض ہے، جو ویسے جس کو ٹیمپریچر ہے، جس کو کوئی اور مرض ہے، یعنی مرض میں تو ہر چیز آ جاتی ہے، تو اگر آپ مرضى ہیں، یہ مریض کی جمع ہے، مریض کی صفت مشبہ مریض ہے، اور اس سے کیا بنتا ہے؟ مرضى جمع ہے، مرضى مریض، مرضى او علی سفر، یا سفر پر ہیں، اور سفر کی حالت میں بھی انسان کے وسائل سارے پورے نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری محدودیات ہوتی ہیں، انسان سارے کام اپنی مرضی کے نہیں کر سکتا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا یہ ہے کہ کوئی بندہ رفع حاجت سے آیا ہے، غائط یعنی وہ ڈھلوانی جگہ، غائط ویسے نام ہے ڈھلوانی جگہ کا، یعنی جس پر پاؤں دھرا جائے، جو پاؤں کے نیچے جگہ آتی ہے ڈھلوانی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں غائط، ڈھلوانی جگہ سے آئیں، دیکھیں نا اشارے میں بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے رفع حاجت کے لیے، جیسے خود رفع حاجت جو ہے، یہ خود رفع حاجت بھی جنہوں نے لفظ رکھا ہے یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی ایک اشارے کے طور پر رکھا ہے کہ حاجت کو دور کرنے گیا ہے، یعنی اپنی حاجت جو اسے تھی، جو اس کی ضرورت تھی، اس کو پورا کرنے گیا ہے، یعنی کیا کرنے گیا ہے؟ یعنی اپنے بدن کے جو ضائعات ہیں اور ویسٹ ہے اس کو خالی کرنے گیا ہے، ہاں، اس کو دور کرنے گیا ہے، اپنے بدن سے ہٹانے گیا ہے، یعنی اس چیز کو ڈائریکٹ بیان نہیں کیا بلکہ ایک الفاظ کے اس میں لپیٹ کر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں رفع حاجت کو، یہ بھی لفظ معنی وہی دیتا ہے، لیکن مطلب اس کا جو الفاظ ہیں وہ تو بالکل ہی دور کے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غائط سے کوئی آئے، وہ ڈھلوانی جگہ سے، اس نچلی جگہ سے کوئی واپس آیا ہے، یعنی کیا کر کے آیا ہے؟ اپنا رفع حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا آپ نے خواتین سے لمس کیا ہے، یہ بھی دیکھیں لفظ لمس کا صرف رکھے، لمس کو کہتے ہیں کہ ایسے کسی چیز کو بھی آپ لمس کرتے ہیں، یعنی مثلا ہاتھ لگاتے ہیں یا جسم کا کوئی حصہ لگاتے ہیں، یا آپ ملتے ہیں، یا کسی چیز کو بھی جب دو چیزوں کو ملاتے ہیں، لمس کرتے ہیں، مس دیکھیں نا، اب جو آپ دوستوں کو بتایا لامسا اور مسا کتنا آپس میں حروف ایک جیسے ملتے ہیں، صرف اس میں لام ایک بڑی ہوئی ہے، اس میں ایک سین زیادہ ہے، تو ان کے معنی میں بھی تھوڑا بہت ہی ایسے ظریف قسم کا فرق ہے جو ابھی میں نہیں بیان کرنے والا لگا، تو او لامستم النساء، لامستم النساء، اگر خواتین کے ساتھ آپ کا ملامست ہوئی ہے، اور اس سارے کے باوجود فلم تجدوا ماء، اچھا یہاں غسل اور وضو دونوں حالتوں کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، توجہ ہے آپ کی، دونوں حالتوں کو جوڑ دی، چونکہ جو غائط سے بندہ واپس آتا ہے اس پر غسل تو واجب نہیں ہوتا ہے، جو بندہ رفع حاجت سے آتا ہے، طہارت کر کے آتا ہے، اس کو صرف وضو کرنا ہوتا ہے، او لامستم النساء میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل کرنا ہوتا ہے،
تو وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی دونوں صورتوں میں احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا، اور بعد میں آپ کو پانی نہ مل سکا. اب تاجدو یعنی آپ نے نہ پایا پانی. اب یہ نہ پانا جو ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے پانی ہو آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں جی، جیسے کہ ابھی پانی اکثر ہوتا ہے، لوگوں کی عادات ایسی بن گئی ہیں کہ عام پانی سے نہا نہیں سکتے جب تک کہ وہ گرم نہ ہو. تو آدمی کے پاس پانی بھی ہوتا ہے پھر بھی نہا نہیں سکتا. تو جب پانی نہ پائیں، ماءن کوئی پانی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ نہ پائیں، فتیمموا، تو اب آپ کیا کریں؟ فتیمموا. یہ تیمموا بہت دلچسپ لفظ ہے ان کے لیے جو صرف کے حوالے سے تھوڑی مہارت رکھتے ہیں یا توجہ رکھتے ہیں. خود صرف بھی جو ہے وہ بڑا ہی دلچسپ علم ہے. ہاں، ایک کہ کیسے آپ ایک لفظ کو کیا ہوتا ہے پھر کیا بناتے ہیں، اور اس کے بنانے کی جو ساری ترتیب ہے کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، اس کی زبر ادھر دے دی، اس کی زبر کی وجہ سے ادھر یہ واو جو ہے الف میں تبدیل ہوگی، پھر وہ اس طرح ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر آپ ایک لفظ بناتے. یہ تیمم بھی اسی طرح ہے. تیمم کا لفظ ہے امم سے، جس سے امام کا لفظ ہے. امم سے اصل میں ہے تأمم. تأمم لیکن عربی میں قاعدہ ہے کہ کیا بنتا ہے یعنی تفاعل کے وزن، تیمم تفاعل تأمم. تو عربی میں قاعدہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، جب حمزے کے بعد آئے دوسرا حمزہ تو دوسرا حمزہ یہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تیمم تأمم تأمم، تو وہ حمزہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے یا میں. جیسے امام کی جمع کیا ہے؟ ائمہ. اس کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ائمہ. یعنی الٹ بھی ہو سکتا ہے، یا ہو تو حمزے میں تبدیل ہو سکتا ہے اور حمزہ ہو تو کس میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ یا میں تبدیل. ائمہ ائمہ، ائمہ تھا ائمہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں تیمم کریں، فتیمموا فتعمموا. اچھا، اس میں ایک جو چیز ہے باب تفاعل ہے. تیمموا یعنی پھر اپنائیں، پھر قصد کریں. اچھا، امامہ کا معنی کیا ہے؟ امامہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کا قصد کرتے ہیں، کسی چیز کا رخ کرتے ہیں. یہ جو کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے. کا لفظ میں نے امام کا کہا، کا لفظ بھی اسی سے، امت کا لفظ بھی اسی سے. کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قصد کرتا ہے. بچہ ادھر ہو ادھر ہو پھر قصد کرتا ہے کس کا؟ جاتا ہے کس کی طرف؟ رخ کرتا ہے ماں کی طرف. ہاں، جیسے ہی جدھر بھی ہو، ہاں جی، اماں اماں ہیں جی، تو وہ جو ہے مرجع بن جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں. اور امام کو بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرجع ہوتا ہے، وہ اگوان ہوتا ہے. جیسے کہ انی جاعلک للناس امامہ، میں نے جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو امام بنایا ہے. یعنی یہ ہے کہ سارا جہان آپ کی طرف رجوع کرے گا. اور وہی ہے سارا جہان، ایک شخصیت جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو، سارے مانتے ہیں اپنے طریقے سے مانتے ہیں، وہ جناب ابراہیم ہے. خوب، فتیمموا صعیدا طیبا. سعید کسے کہتے ہیں؟ سعید کہتے ہیں سعادہ. ہاں، سعادہ، سعود، سعید.
یعنی بلند جگہ سے، بلند، اب بلند کس حوالے سے؟ یعنی ہر حوالے سے، ہر حوالے سے جو پاکیزہ صاف ستھری مٹی ہے وہ بھی بلند ہے، جو ویسے زمین کے اوپر والے علاقے ہیں وہ ویسے ہی زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں، زمین کے اوپر والے علاقے یعنی جو تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑی بلندی پر ہوتے ہیں، وہ دوسری جگہوں کی نسبت جو ڈھلوان میں ہوتے ہیں پاکیزہ ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی لوگ جو ہے اگر کہیں رفع حاجت کے لیے جائیں تو وہ نچلی جگہوں پہ جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اوپر نجاست ہو بھی تو بارش کی وجہ سے وہ کدھر آ جاتی ہے؟ وہ نیچے ہی آ جاتی ہے، اس لیے بلندیاں جو ہے وہ صاف رہتی ہیں، پاک رہتی ہیں۔ تو سعیدن یعنی جو زمین کے اٹھے ہوئے بلند جگہیں ہیں وہاں سے، اور ساتھ ہی اس کے اندر معنوی طور پر یہ بھی ہے کہ وہ خاک جو بلند مرتبہ ہے، جو کیا ہے؟ بلند مرتبہ ہے، جو صاف ہے، جو طاہر ہے، جو ہر حوالے سے دوسری خاکوں کی نسبت بہتر ہے، اس پر کیا کریں؟ یعنی یہ ہے کہ خدا کریم نے ایک بہت بڑا وہ دے دیا ہے کہ آپ کو چناؤ کرنا ہے، چن کر خاک سے آپ کے پاس جو اویلیبل اچھی خاک ہے اس پر آپ کیا کریں؟ تیمم کریں، اس کا قصد کریں، طیباً، طیب بھی اس کو رکھیں۔ اب طیب جو ہے یہ کیا ہے؟ خود یہ طیب کیا ہے؟ طیب جو ہے اس میں پاکیزگی بھی ہے، ساتھ یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ کھردری ہو، ہاں ایسے ایسے کریں اپنے ہاتھ ہی زخمی کر لیں، نہیں، طیب یعنی ٹھیک ہو، جو ملائم ہو، جو آپ کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ جراثیم والی زمین پر جا کر کیا کر لے؟ تیمم کر لیں، نہیں، طیب ہونی چاہیے۔ طیب میں ساری وہ خصوصیات ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، مضر نہیں ہیں، انسان کو نقصان بالکل نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی ایسی خاصیت نہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں خدا کریم نے اس دو لفظوں میں رکھ دی ہیں۔ پھر طریقہ کار کیا ہے؟ بہت ہی مختصر الفاظ میں تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ فَامْسَحُوا، پس مس کریں، مس کریں۔ اب یہ مس، خود مس کا لفظ بھی دیکھ لیں، مسا، میم سین، سین جو آتا ہے وہ اس کا معنی، میم سین ہے مسحا، اور یہ جو ابھی لامسا پڑا ہے، دیکھیں ان میں کون سے حروف ایک جیسے ہیں؟ تو اتنے جتنے ایک جیسے ہیں اتنی حد تک ان کا معنی بھی ایک جیسا ہے، لیکن جتنا جتنا فرق ہے حروف میں اتنا ان کے معنی میں فرق بھی ہے۔ مسحا بھی یہاں آ گیا، مسحا یعنی تھوڑا سا ایسے دبا کے جو ہے نا مس کرتے ہیں نا، تو شروع کدھر سے کریں جی؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہروں سے، چہروں کو مس کریں، یعنی فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تیمموا، قصد کریں، آپ جائیں خاک کی طرف، خاک کو حاصل کریں۔ تیمموا میں یہ معنی ہے کہ خاک کو اپنائیں، اپنائیں یعنی اس کو ہاتھوں پہ ہی لیں گے نا، اپنائیں گے کیسے؟ ہاتھوں پہ لیں گے، ہاتھوں پہ لیں گے تو پھر کیا کریں؟ اپنے چہرے کو کیا کریں؟ مس کریں، وَأَيْدِيكُمْ، پھر ہاتھوں کو مس کریں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ ہمیشہ عفو و غفور ہے۔ یہ آخری جملے کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں تھوڑا سا دیکھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عفو اور غفور دونوں ایک ہی جملے میں آئے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معنی ہم غفران کا کرتے ہیں اور دوستوں کو بتاتے ہیں کہ وہ غفران کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔